پچھلے سبق کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کے اوپر اللہ نے دعویٰ پیش کرنے کے بعد بڑے خوبصورت عقلی دلائل ذکر کیے تھے، قدرتی دلائل جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہو، جنہیں دیکھ کر پتہ چلے کہ اس کائنات کا کوئی نظام چلانے والی ذات موجود ہے۔ کشتیاں ہیں، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، دن اور رات کا آنا جانا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش ہے، ٹھنڈی اور میٹھی ہواؤں کا چلنا ہے، ہواؤں کا پھر رخ موڑنا ہے، اور آسمان سے بارش کا اترنا ہے، اس کے ذریعے زمین پر فصل کا پیدا ہونا ہے۔ جتنی نشانیاں اللہ ذکر کریں، اللہ کہتے ہیں کچھ ذکر کی ہیں، باقی تو قرآن میں اللہ نے وعدہ فرما دیا نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے ہو؟ فرمایا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، گننا چاہو، اور اللہ کی صفات کو شمار کرنا چاہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس کاغذ قلم کے اوپر لکھنا شروع کرو، تم نہیں، تمہاری ساری نسل حضرت آدم سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخر تک، پھر تمہارے ساتھ سارے جنات بھی مل جائیں، ساری مخلوقات مل جاؤ، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنا زیادہ، اتنا بڑا رب، اتنا رحمت والا رب۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے چند نعمتیں ذکر کی ہیں تاکہ انسان کبھی کبھار اللہ کی ذات کو ایمان تو لاتا ہے لیکن بھلا بیٹھتا ہے، مقدم نہیں کرتا۔ مقدم مانو اپنی قدرت کے ہر چیز کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقولہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں ہر موقع پر اپنے رب کو پہچان جاتا ہوں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ میں علی، شیر خدا حیدر کرار علی، ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، ابھی یہاں مسجد سے نکلوں گا تو میں وہاں پر جا کر یہ کام کروں گا، میں نے ارادہ کیا، میں نے اس کے اوپر مضبوطی کی، لیکن جب میں باہر نکلا تو جب میں اس کام کے لیے پہنچا تو میں وہ کام نہیں کر سکا، سبب نہیں بن سکا، کوئی اور سبب پیدا ہو گیا، کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا، تو مجھے پتہ چل گیا علی تو نے تو ارادہ کیا تھا لیکن یہ ارادہ اس وقت تکمیل کو پہنچے گا جب اللہ چاہے گا، اور رب جب چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے ارادوں کے اوپر بھی طاقت رکھنے والی ذات ایک میرے اوپر بیٹھی ہے، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا اگر یہی تقدیر ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے، آج کے سبق کی بھی یہی، پورے سبق کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایمان اور مومن بندہ کا حسن یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو میرا رب میرے ساتھ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، کبھی میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ تو پھر مومن بندے کو ساری شکوے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھیے سبق کو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعضے لوگ وہ بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ جو کہ بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن کچھ اور معبود شریک۔ انداد ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں شریک، حصے دار، ساجی۔ دو ایک چیز خریدیں نا بندے، ایک ہے کہ میں اکیلی خریدوں، ایک ہے کہ ہم دو بندے مل کر خریدیں، تو دوسرے کو کیا کہیں گے، یہ ند ہے، اس کا شریک ہے، ساجی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اے فی العبادتی از جلالین، یحبونہم کحب اللہ، اور شریک نہیں بناتے خالی، اگلا ظلم دیکھیے، ان شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک فریق تو یہ ہے، ایک اور فریق بھی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے۔ ایمان والے ان سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ لوگ
کاش کہ جان لے میں وہ لوگ. کون لوگ؟ ظالمو، جنہوں نے ظلم کیا. کب جان لیں گے؟ اذ یرون العذاب، جب کہ وہ دیکھتے ہیں دنیا میں عذاب کو. انہیں چاہیے کہ پہچان لیں اپنے رب کو. جب وہ دنیا میں عذاب کو دیکھتے ہیں، کسی مصیبت دنیا کو دیکھتے ہیں، کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری کی ساری طاقتیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. جمیعا، سب کی سب. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں دیکھیے جی، اللہ رب العزت نے یہاں اس بندے کا اور مشرک انسان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اوپر زجر اور ڈانٹ کی ہے. اللہ کہتے ہیں مشرک دو ظلم کرتا ہے. کون سے؟ یہ بالکل آج آپ کے اپنے معاشرے میں یہ بات نظر آئے گی. معاشرے میں اس طرح نظر آئے گی کہ وہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر بیٹھ گیا. یہ جو صاحب قبر ہے، یہ جس کے مزار پر میں چادر چڑھا رہا ہوں، جس کے مزار پر میں منت مان رہا ہوں، جس کے مزار پر کھڑے ہو کر میں چڑھاوے دے رہا ہوں، جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ بیٹا بیٹی دینے پر قدرت رکھتا ہے، یہ نفع نقصان پر قادر ہے، اس کو اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں. اب اس نے کیا کر دیا؟ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کیا کی دے؟ شریک بنا لیا. یہ پہلا ظلم کیا، اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم بھی یہی ہے. نمبر دو، اس نے کیا کیا؟ اب ہے کہنے کو تو یہ مسلمان ہے، یعنی اپنے آپ کو، اور لوگ بھی کہتے ہیں جی کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار تو کرتا ہے نا جی. اب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، رب کو الہ، اللہ کو مانتا ہے کہ خالق میرا رازق اللہ ہے، لیکن الہی صفات میں اس کو شریک مانا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہے تو اس نے ظلم کیا بھائی، لیکن اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں یوں بھی نہیں ہے. وہ اب جس ہستی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے نا، اس کی محبت رب کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، اور یہ دوسرا ظلم کرتا ہے. اب اس کی محبت کیسے غالب آئے گی؟ اس کا خوف رب کے خوف سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کتنے واقعات علماء نے لکھے. اب دارالافتاء کے اندر جب واقعات آتے ہیں نا، مشرک بندہ پیش آتا، اس سے کہتے ہیں تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے؟ اس نے کہا کھاتا ہوں. جھوٹا تھا، پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن قرآن پر، رب کی کتاب پر قسم کھانے کو تیار ہوا نا. وہ عالم دین استاد کہتے ہیں، ہمارے استاد، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ اب نڈر ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی پکڑ کا سبب بنے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو نہیں قرآن پر نہیں رکھ، تو ایسا کر. ساتھ ایک دربار تھا، یہ جو بابا جی کا دربار ہے نا، اس کے کنڈے کو پکڑ کر کہہ کہ میں بابا جی کے دربار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جھوٹ. اس نے کہا نو 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 نو، آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر ہلاک ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں پکڑ میں مارا جاؤں؟ اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ تو میری پکڑ آ جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، یعنی خدا کو پس پشت ڈال بیٹھا ہے، خدا کی کتاب کی اہمیت ختم کر بیٹھا ہے. کس سے ڈر رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے جو زندہ بھی نہیں ہے، جو قدرت بھی نہیں رکھتی. یہ ہے وہ خرابی جو معاشرے میں پائی جا رہی ہے. آج جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ وہ حدیث میں بتا رہا تھا، الاشراک باللہ، جو الکبائر کے اندر کبیرہ گناہ میں شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یوں بیت اللہ کے ساتھ. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹی گواہی؟ آپ نے فرمایا بالکل جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر فرمایا جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے. ٹیک چھوڑ دیا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں. اب اس پوچھنے والے نے صرف اتنا پوچھا تھا بھی جھوٹی گواہی کا کس سے تعلق ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. حضور نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اتنی مرتبہ دہرایا، مسلسل دہراتے چلے گئے کہ مجھے اپنے پوچھنے پر افسوس ہونے لگا کہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. حضور مسلسل کہتے رہے. کیا بتلانا چاہتے تھے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں اس کی بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی. آج جائیے، سلیم صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، عدالتوں میں ہوتے ہیں، جھوٹے گواہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ عدالت کے باہر کھڑے ہیں. کیا ہے؟
وہ گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں, مسلمان ہے, گواہی دے گا. معاملہ کیا ہے؟ چھوڑو معاملے کو, بس گواہی اتنے پیسے مجھے دے دینا, میں گواہی دے دوں گا. یہ بالکل شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے, اور اس کی پکڑ انسان پر دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں تو بہت سخت گناہ ہے, جس کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی سخت وعید ذکر کی ہو. آج اللہ کہتے ہیں یہ خدا کی محبت کے اوپر سے پش ڈال کر ان کی محبت کو زیادہ اپنے اندر رچا بیٹھے ہیں, اور یہ شرک سے بھی زیادہ ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے ساتھ. اور اس کے مقابلے میرے مخلص مومن بندے بھی تو ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لو. اچھا, یہ جو 11ویں شریف کو دودھ اکٹھا کیا جاتا ہے, اب اس میں کیا پکڑ ہے؟ میں نے مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا. بہت بڑے مجاہد تھے اسلام کے, صبح نکلتے لاریوں میں چڑھ جاتے ثوابی کے اندر. سارے ہماری جماعت کے امیر ہیں مولانا طیب طاہری صاحب, ان کے والد حضرت شیخ القرآن محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ, بسوں میں کھڑے ہو کر جب لوگ اپنے چورن اور اپنی پھکیاں بیچا کرتے تھے, وہ بسوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید سنایا کرتے تھے. تبھی تو پھر اس علاقے میں اتنا توحید کا عام ہوا, کوئی بغیر کسی لالچ کے. تو فرماتے میں ایک جگہ دورہ تفسیر پڑھنے گیا, اپنے استاد حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے, تو ایک ڈیرے پر, تو میں وہاں پر رہائش تھی, تو میں نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی. وہاں کے علاقے کا چودھری وہ مبعد ہو گیا. اب وہ آیا نا, بندے آئے, جی پیر چودھری صاحب وہ جو دودھ دیجیے, اس کی بڑی بھینسیں تھیں, صبح 11ویں شریف منانی ہے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ, مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں, تجھے پر شیخ بابے 11ویں والے پیر کی کیا پڑے گی, پکڑ آئے گی تجھے. شام کا وقت ہوا, اس کی ساری بھینسیں زمین کے اوپر گر گئی اور تڑپنے لگ گئی. سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا, چودھری صاحب بھی پریشان ہے, نئے نئے مبعد ہوئے تھے. اب وہ کہیں, گاؤں والے کہیں آئے نا کہ آئے, بزرگ پہنچے کہ نہیں پہنچے. ہم کہتے ہیں نا تو اس مولوی کی بات نہ مان. فرماتے میں نے دیکھا نا کہ رش لگا ہوا ہے, شام کا وقت تھا, میں بھی چلا گیا. تو چودھری کہتا ہے مولوی صاحب اچھا پھنسایا ہے, یہ تو آپ میرے اوپر گلے پڑتے ہیں. میں نے کہا جی 1 منٹ مجھے دیجیے. میں نے جوتا اتارا, اور جوتا اتارتے ساتھ ایک ایک بھینس کو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لگاتا چلا گیا, ہر بھینس کھڑی ہوتی چلی گئی. میں نے کہا چودھری جی یہ شیطان ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایسا کبھی معاملہ نہیں ہوا. ایمان بھی تو مضبوط ہونا چاہیے. یہ دھوکے دیتا ہے, یہ پکڑ آ جائے گی, کوئی پکڑ نہیں. کائنات کے اندر سارے تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندے اشد حبا للہ, اللہ کے لیے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دوسری بات سنیے گا, دنیا میں جس سے بھی محبت ہوگی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اپنا نفع ہوگا یا کوئی مفاد ہوگا. حتیٰ کہ یہ جو آج پیروں فقیروں اور درباروں کے ساتھ محبت بھی ہے, وہ جو مجاور بیٹھا ہے وہ کیوں بیٹھا ہے, اس کو بھی تو مفاد ہے, اس کو بھی تو روزی روٹی مل رہی ہے, نذرانے مل رہے ہیں. جو اوپر جا رہے ہیں ان کو کیا مفاد ہے, ان کو یہ مفاد ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے گا, یہ ہمیں کوئی نفع کو مالک ہے. اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ ہمیں پھٹکار دے گا, یہ ہمیں نقصان دے گا, یہ کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ محبت ختم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں دنیا میں مومن صرف واحد بندہ ہے جس سے یہ بھی پتہ ہے کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے, موت بھی اللہ دیتا ہے, نقصان بھی اللہ دیتا ہے, حادثہ بھی اللہ کرتا ہے, اور صحت بھی اللہ دیتا ہے, زندگی بھی اللہ دیتا ہے, شفا بھی اللہ دیتا ہے. یہ جب دونوں چیزوں کو مانتا ہے, اس کے باوجود اس کی اور اللہ کی محبت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان کا تعلق ہے. اس لیے تو میں نے کہا بندہ فوت ہو جاتا ہے, بندہ کیا کہہ رہا ہے, بیٹا فوت ہوا پڑا ہے, باپ پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں فوت ہوئی پڑی ہے, بیٹا کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا تیرا مال تھا, تو نے لے لیا, میں کچھ کر سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ محبت ہے ایمان کی, اس کو معیار بنائیے جس کا اللہ نے اپنے بندوں پر فخر کیا ہے کہ میرے مومن بندہ کسی کے ان کی محبت سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے, اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا الہ اور کلہ معبود ہے. لہٰذا اللہ کہتے ہیں, اور جب آپ ان ظالم لوگوں, اب آگے دیکھیں, وہ آپ ظالم لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ اب عذاب کو دیکھتے ہیں, تو یہ پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے. جب دنیا میں عذاب اترتے دیکھتے ہیں کہ فلاں زلزلہ آیا, فلاں سیلاب آ گیا اور کوئی بچانے والا نہیں تھا. اسی سیلاب کی بات کر لیں, سندھ کے اندر سیلاب آیا, سینکڑوں وہ مزار جن کے اوپر رش ختم نہیں ہوتا تھا پانی کے اندر ڈوب گئے.
جو اپنی قبر کو اپنی مزار کو پانی کے عذاب سے بچا نہ سکے وہ معبود نہیں ہوا کرتا. عبادت کے لائق وہ ہستی ہوا کرتی ہے جو پانیوں کے اوپر بھی قدرت رکھتی ہے, سیلاب ختم بھی کر سکتی ہے, پانی بھیج بھی سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی تمہیں ظالموں سمجھ نہیں آئی, تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان القوت للہ جمیعا, کہ پانی کے آگے آپ جتنے بند باندھ لیں وہ نہیں رکے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا, اور اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہی تمہاری میں اللہ کہتے ہیں بسنانا مقصود ہے, اور اگر اب بھی نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اگلی آیت دیکھیں, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ, کون لوگ, اتبعوا جن کی اتباع کی گئی. یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن معنی سمجھیے گا. جب کہ بیزار ہو جائیں گے, علیحدہ ہو جائیں گے, الذین وہ لوگ, اتبعوا جن کی اتباع کی گئی. کن سے علیحدہ ہوں گے؟ من الذین ان لوگوں سے, اتبعوا جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی, ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو, وتقطعت بہم الاسباب اور ختم ہو جائیں گے ان کے لیے سب کے سب تعلق اور سب کے سب وسیلے. اب یہ قیامت کے دن کا منظر ہے, قیامت قائم ہوگی. اب وہ جو پیر مشرک پیشوا, یہ مراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے, حضرت علی اجویری نہیں ہے, خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے, حضرت سلطان بہو نہیں ہے. آج ان کی بھی تو مزاروں پہ شرک ہو رہا ہے لیکن انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے حکم نہیں دیا تھا. یہاں سے مراد وہ مشرک پیشوا جو خود بھی شرک کر کے گئے اور اس کے بعد ان کی بھی پوجا کی گئی, ان کی بھی سجدے کیے گئے. اب قیامت کے دن دو جماعتیں کھڑی ہیں. یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جن کی عبادت کی گئی, اتبعوا جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے, اور وہ لوگ جو پیچھے چلنے والے تھے وہ آئیں گے, پیر صاحب, حضرت صاحب آج بڑا مشکل دن ہے, کچھ کیجئے. وہ کہیں گے آج ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ہم تو نہیں کر سکتے, ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارے پیچھے چلو. انہوں نے کہا, اور کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو صرف بلایا تھا, تم خود آئے تھے, ہمیں تم گھروں سے نکال کر تو نہیں لائے تھے. اس وقت یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اور ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں گی. نہ حضور کی شفاعت ہے, نہ کسی نبی کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی اور کی, اور اعمال ویسے کوئی نہیں. شرک کی وجہ سے اعمال سارے ختم ہو چکے. یہ سب کے سب ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے, اور بیزار ہو جائیں گے, اور علیحدہ ہو جائیں گے. اور جو حقیقی متبع ہوں گے, یعنی جن کی عبادت کی گئی وہ خود موحد تھے, وہ کہیں گے جاؤ بابا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تم آئے تھے یا نہیں آئے تھے, یہ اللہ جانتا ہے, یا تم آئے تھے, اللہ جانتا ہے, ہم تو نہیں جانتے, ہمیں کچھ نہیں پتہ. اگلی آیت دیکھیے, وقال الذین اتبعوا, جب یہ اسباب دیکھیں گے نا وہ لوگ جو ساری زندگی درباروں پہ پڑے پڑے زندگی گزار دی, اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا, وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اتباع کی تھی ان کی, لو ان لنا کرتن, ہائے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے کرتن لوٹ جانا, فنتبرأ منہم, ہم برات کا اعلان کرتے, منہم ان سے, کما تبرؤوا منا, جیسا کہ تم برات کا اعلان کر سکے ہو ہم سے. وہ کہتے ہیں کاش اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے اور تم جلسے کے اوپر, سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں بلاؤ, آؤ مزار کے اوپر کھڑے ہو کر بلاؤ, آؤ لوگوں ہماری اتباع کرو, آؤ لوگوں 11ویں کا کھانا دو, آؤ لوگوں یہاں پر نظر نیاز بانٹو, اور ہم تمہیں یوں ہاتھ باندھ کر کہیں جاؤ اپنا کام کرو, ہم تمہاری اتباع نہیں کرتے. جس طرح آج تم ہم سے علیحدہ ہو گئے نا, ہم بھی تم سے دنیا میں اس طرح علیحدہ ہو جاتے, لیکن ہم نہیں ہو سکے. اس لیے تو ہے, یہی تو توحید کا مزہ ہے. توحید کہتے اسی ہیں کہ شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. جس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا وہ کل قیامت کے دن الگ نہیں ہوگا, جس طرح یہ آج الگ ہو چکے. یہ قرآن ہے, میری بات نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کاش ہمیں اللہ لوٹاتا اور ہم دنیا میں جا کر اسی طرح تم سے بیزاری کرتے, اور ہم کہتے جاؤ اپنا کام کرو, ہم تمہارے پیچھے نہیں چلتے. جس طرح آج تم ہم سے بالکل الگ ہو گیا, آج انجان بن گئے ہو, کل ہم سے نذرانے لیتے رہے, کل ہم سے وسیع پیسے لیتے رہے, وہاں پر چادریں چڑھاتے رہے, اور آج تم ہمارے کچھ بھی نہیں کر رہے. اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طرح دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم, ان کے اوپر حسرت کا سبب بن جائیں گے.
وہ کہیں گے وہ جو ہم عمل کرتے تھے لاکھوں لگائے ہوں گے نا لوگوں نے، لاکھوں تو لگائے ہیں نا لوگ، کیا کرتے ہیں اللہ کی ایسا مرکز بنانا. دیکھو ایک طرف ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا، حضور نے کیا کہا اس کو اللہ نے جنت کا اندر محل بنا دے گا، اور ایک وہ بھی تو ہے جو یہاں پر دربار بنا رہا ہے، آ کر اپنی محنت اپنی کمائی اس دربار کی کمائی میں لگا رہا ہے. اللہ کہتے جب برات ہوں گے وہ یہ سمجھ رہا تھا، اسے یہ کہا گیا تھا تیرا یہ 1 روپیہ کلوت پہاڑ کے برابر ملے گا، وہ کہے گا میرے تو لاکھوں اور کروڑوں لگایا ہوا پیسہ بھی آج ایک چیز بھی نہیں ہے. ان کے اعمال اللہ ان کو حسرت کا سبب بنا دیں گے. وہ کہیں گے ہائے کاش اس کروڑ کے بجائے ہم نے 10 روپے بھی اللہ کے گھر کے لیے دیے ہوتے تو آج وہ ہمارے کام آ جاتے. لیکن اللہ کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آخری آیت کا ٹکڑا دیکھیے، وما ہم بخارجین من النار، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں. الیاذ باللہ الیاذ باللہ، آذن اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کتنا سخت عذاب ہے. اللہ کہتے ہیں اب ہمیش کی جہنم ہے، اور یہ ہیں اور جہنم کے دروگے ہیں. اب کوئی نجات نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو توحید کی قدر کیا کریں. توحید بڑا میٹھا میوہ ہے. حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ دیکھنے میں تو بڑی کڑوی بات لگتی ہے، لیکن جس کو سمجھ آ جائے نا پھر یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. پھر وہ حضرت خبیب کی طرح سولی تو چڑھ جاتا ہے لیکن پھر اس میٹھے میوے سے پیچھے نہیں ہٹتا. پھر حضرت سمیہ کی طرح جسم کے 2 ٹکڑے تو کروا لیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اس کی قدر کیجئے. اللہ نے آپ کو موحد بنایا ہے. توحید کی اہمیت کو سمجھیے، عقیدے کی اہمیت کو بھاریے، معاشرے میں شرک سے لوگوں کو باز رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.